صراط مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے اعلان کیا ہے کہ فائنل ایگزٹ پر جانے والے غیر ملکی ملازمین کا اقامہ آٹومیٹک نظام کے تحت خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایگزٹ ری انٹری ویزے پر جانے والے ملازمین اگر اپنے مقررہ وقت پر یعنی ان کی چھٹی ایکسپائری سے پہلے وہ واپس نہیں آتے تو ان کی جو مقررہ میعاد ہے یعنی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے 2 ماہ بعد ان کا اقامہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا محکمہ پاسپورٹ سے رابطہ یا رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اقامے کی ڈیٹیل ابشر سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ دوستو، جو لوگ فائنل ایگزٹ جاتے ہیں ان کا تو آٹومیٹک اقامہ ختم ہو جاتا ہے جیسے وہ ایگزٹ لگاتے ہیں، مگر جو لوگ ایگزٹ ری انٹری ویزے پہ جاتے ہیں چھٹی پر، ان کا اقامہ ان کی چھٹی ایکسپائر ہونے کے 2 ماہ تک ویلڈ رہتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اپنے سعودی عرب میں واپس آنا چاہتے ہیں تو 2 ماہ کے اندر اپنی کمپنی اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کر کے اسی ویزے پر آ سکتے ہیں۔ اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ میں نے آپ کو میری ایک ویڈیو اس میں موجود ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کے تھرو آپ وہ پروسیجر فالو کر کے اگر آپ کی کمپنی آپ کا کفیل ایگری ہے اور آپ کا اقامہ ویلڈ ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ پہلے یہ 7 منتھ کا سننے میں آ رہا تھا مگر ابھی 2 ماہ کی بات کی گئی ہے جوازات کی طرف سے، لہٰذا یہ لیٹسٹ انفارمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سعودی عرب کی عدالت نے آج ایک آرڈر پاس کیا ہے جس کے وہ غیر ملکی جن کے پاس اقامہ نہیں ہے یا مکمل شناختی دستاویزات یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ان کا کوئی بھی کیس سعودی عرب کی اعلیٰ عدالتوں میں نہیں سنا جائے گا۔ وہ غیر ملکی جن کے پاس مکمل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ان کے کیسز سعودی عرب کی اعلیٰ عدالتوں میں نہیں سنے جائیں گے، کیونکہ کیس فائل کرنے کے لیے آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس جو کہ اقامہ ہوتا ہے وہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے، اس کا نمبر اس میں باقاعدہ انٹر ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ کا کیس آگے فارورڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے کوئی کیسز سعودی عرب کی عدالتوں میں نہیں سنے جائیں گے۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ اس سال بچوں کے سالانہ امتحانات ختم ہونے کے بعد گھروں کے خالی ہونے میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پچھلے سال لگائے گئے فیملی ٹیکس کی وجہ سے بہت سے لوگ فائنل ایگزٹ پر چلے گئے تھے، اس سال ان کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کے باعث جدہ جیسے بڑے شہر جس میں غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد مقیم ہے، اس میں مزید 15% کرایوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جو مکانات کا محکمہ ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوستو، مکہ مکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم سعودی شہری اور یا غیر ملکی جو کہ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹرین کا سفر اور جو ایئر لائن کے ٹکٹس ہوں گے ان کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ان کے چارجز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹرین سروس کا مکمل پیکج جو پہلے 250 ریال کا تھا اب اسے بڑھا کر 400 ریال کر دیا گیا ہے، جبکہ ایئر لائن کا ٹکٹ جو کہ پہلے 2200 ریال کا تھا اسے 2465 ریال کر دیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے اعلان کیا ہے کہ سعودیہ میں غیر مشتبہ افراد یعنی مشکوک افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کریک ڈاؤن میں 7 دنوں کے اندر 40 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں مملکت کے مختلف شہروں سے گرفتار کر کے تفتیش کے لیے متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں فلپینو، سعودی اور یمنی شامل ہیں۔ انہیں مملکت میں سیکیورٹی ایشوز اور مخبری کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ دوستو، ساؤتھ ریجن کے علاقے ابہا میں ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں 2 گاڑیاں آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں، اس کے بعد ان میں آگ لگ گئی جس میں 3 افراد مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے۔ دونوں گاڑیوں کی آگ کو بجھانے کے بعد جاں بحق لوگوں کو گاڑیوں سے نکالا گیا اور گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا کر ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ گاڑیاں بالکل آمنے سامنے سے بہت سپیڈ میں ٹکرائی ہیں۔ سعودی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سعودی عرب میں مقیم تمام ملکی اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ واٹس ایپ کے تھرو
مختلف فراڈ کرنے والے لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں جس کے تحت وہ ان کے بینک اکاؤنٹس کی، ان کی پرسنل انفارمیشن کے بارے میں کچھ ڈیٹیل پوچھتے ہیں، یا وہ ایسا لنک دیتے ہیں جس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور آپ کا بہت سارا پرسنل ڈیٹا وہ چوری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کسی بھی مشکوک نمبر پر، مشکوک میسیجز پر، یا ایسے کسی بھی سسپیشیس جو بھی کوئی لنک ہو اس کے اوپر کلک نہ کریں اور اس کو نہ دیکھیں، کیونکہ اور اگر ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی میسیج آتا ہے تو اپنی جو بھی کنسرن کمپنی ہے، جو آپ جس کمپنی موبائلی یا ایس ٹی سی یا زین کی سم یوز کرتے ہیں، وہاں پر جا کر اس کی کمپلین کریں تاکہ ایسے افراد جو کہ معصوم شہریوں کو لوٹتے ہیں مختلف بہانے فراڈ کر کے، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ دوستو، یکم رمضان سے بلدیہ اور میونسپل کے افسران ہوٹلوں، دکانوں، بقالوں اور دوسری غذائی اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے اداروں پر چھاپے مار مہم شروع کیے ہوئے ہیں۔ آج اس ٹیم نے جدہ میں 100 کلو گوشت بیچنے والے مراکز پر چھاپہ مار کر 480 کلو گرام ناقابل استعمال گوشت کو ضبط کر کے کیا ہے۔ بھائیو، کسی بھی جگہ سے کوئی اشیاء خریدیں تو مکمل تسلی کر لیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کر لیں اور کمپنی کا نام بھی چیک کر لیں۔ اگر آپ کو لگے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو فوری طور پر بلدیہ کے بتائے گئے نمبروں پر کمپلین کریں۔ دوسری طرف طائف سے بھی خبر آئی ہے کہ طائف میونسپلٹی نے بھی بار بار خلاف ورزیاں کرنے والے 26 اداروں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور میونسپلٹی کے جو اہلکار ہیں وہ ریسٹورانوں، کھانے پینے کی مذبح خانوں پر چھاپے مار کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف مزید خبر آئی ہے کہ سعودیہ ایف ڈی اے نے ہندوستان کے 4 بڑے اداروں سے گوشت کی درآمد پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی گوشت میں بیکٹیریا پائے جانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ادارے پہلے اس بارے میں پوری تحقیقات کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس درآمد پر پابندی رکھی جائے یا اسے ہٹا لی جائے۔ دوستو، سعودی مجلس شورا نے بل پاس کیا ہے کہ جسے انسداد چھیڑخانی یا ہراسمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بل 8 دفعات پر مشتمل ہے جس کا مقصد چھیڑ چھاڑ کرنے والے افراد کو قانون کے دائرے میں لانا ہے۔ یہ قانون ریاستی اور اسلامی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس قانون کے تحت فرد، خاندان اور معاشرے میں اس قسم کی حرکتوں سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کی روک تھام ہے۔ دوستو، ریاض سے خبر آئی ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ نے بیان جاری کیا ہے کہ حرمین ٹرین کی انتظامیہ مکہ مکرمہ، جدہ اور مدینہ منورہ میں سعودی شہریوں کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ مفت سفر ہر ہفتے کے آخر میں مہیا کیا جائے گا۔ حرمین ٹرین کا باقاعدہ آغاز ستمبر سے ہوگا۔ 16 رمضان سے مدینہ سے مکہ کا سفر مفت ہوگا۔ پھر یہ سہولت ہر ہفتے کے آخر میں یعنی ویکینڈ پر دی جائے گی۔ امید کرتے ہیں یہ سہولت انشاءاللہ بہت جلد غیر ملکی افراد کے لیے بھی فراہم کرنی شروع کر دی جائے گی۔ جی دوستو، کل جدہ میں ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور جسے ہم ایکسٹرا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر ایک بڑی شدت کی قسم کی آگ لگی تھی۔ میرے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ جدہ میں تو بہت سارے ایکسٹرا ہیں، کس میں یہ آگ لگی تھی؟ دوستو، یہ تہلیہ اسٹریٹ ان جدہ بھی جو ہے ایکسٹرا ہے، وہاں پر یہ آگ لگی تھی۔ جس میں یہ آگ لگنے کی جو مین وجہ تھی وہ وہاں پر جو بیٹریز ہیں موبائلز کی، جو بیٹری بینکس ہوتا ہے، جو بالکل بھی الیکٹریسٹی سے کنیکٹڈ نہیں تھا، وہ بالکل پیکنگ کے اندر کنڈیشن میں اس کے اندر وہ اس بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے اندر یہ آگ پھیل گئی، کیونکہ اس ٹائم پہ ایکسٹرا بند تھا اور وہ کوئی بھی وہاں پر عملہ موجود نہیں تھا، سٹاف موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے آگ فوری طور پہ پھیل گئی، جو کہ سی سی ٹی وی میں پوری اس کی ریکارڈنگ ہے۔ میں آلریڈی اس کے بارے میں ویڈیو شیئر کر چکا ہوں۔ جی دوستو، محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ طائف، مکہ، جوف، حائل اور نادرن بارڈرز اور اس کے علاوہ جازان، عسیر، البہا اور مکہ سے ریلیٹڈ جو علاقے ہیں وہاں پر بارشوں کا چانسز ہے اور یہاں پر کچھ تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جو ابھی یہ دن گزرا ہے اس میں اور جو آنے والا کل ہے اس کے اندر یہاں پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کی امید ہے، لہٰذا شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر
پانی کے بہاؤ زیادہ ہونے کے چانسز ہوں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے رجوع کیا جائے۔ دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس انفارمیشن کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اس کو، اور مجھے کوئی ایڈوائس ہو تو اس بارے میں بھی آپ مزید ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ میں مزید اپنے چینل کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ دوستو بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ریال ریٹ کی انشاءاللہ میں صبح میں ویڈیو ڈالوں گا جو کہ لیٹسٹ ریٹ آئے گا اس کے لحاظ سے، اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔